سنتری کی پیش قدمی اور جارحانہ عزائم کا خاتمہ ہو گیا۔ ارے چچا، ہم دلواتے ہیں آپ کو دوسری ٹیکسی، اس نے خود باکس اتارتے ہوئے کہا، اور اس کی یہ بات نہ سنی کہ گھنٹے بھر کے بعد تو ایک ٹیکسی آئی تھی، وہ دوسری کہاں سے دلوائے گا۔ میں نے میٹر ڈاؤن کیا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر طوفانی رفتار سے ٹیکسی موڑی۔ حالات کی سنگینی کے باوجود مجھے اس ایک ایکٹ کے چھوٹے سے مزاحیہ ڈرامے پر ہنسی آئی۔ واپس دھرمپورے کی طرف مڑتے ہی مجھے ریلوے کراسنگ پر انتظار کرنا پڑا۔ یہ پھاٹک شاز و ناظر ہی بند ہوتا تھا۔ 10 منٹ بعد جب مال گاڑی کے چند ڈبوں کو بادل نحاس تک کھینچ کر لے جانے والا کالا انجن دھواں چھوڑتا گزر گیا تو میں پھر آگے بڑھا۔ اگلا ریلوے کراسنگ جس پر سے کراچی جانے اور آنے والی گاڑیاں گزرتی تھیں پھر بند تھا، مگر مجھے اس سے پہلے ہی سیدھے ہاتھ کی طرف مڑنا تھا۔ میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ اب شام کا دھندلکا گہرا ہونے لگا تھا اور کچھ گاڑیاں پارکنگ لائٹ جلا کے چل رہی تھی۔ میں نے اپنی نگاہ سڑک پر رکھی جس پر پیدل چلنے والے ناپید تھے۔ سامنے سے ایک کار نمودار ہوئی اور زوم سے گزر گئی۔ وہ دونوں مخالف سمت سے نمودار ہوئے۔ سڑک کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے 2 درخت تھے، وہ انہی کے پیچھے چھپے کھڑے تھے۔ مجھے بے ساختہ ہنسی بھی آئی اور مجھے فوراً بریک بھی لگانے پڑے۔ ان کے ایک جیسے لباس پرانی وضع کے سفید لٹھے کے شٹل کاک ٹائپ برقعے تھے اور وہ سڑک کے بیچ میں کھڑے ہوئے بھوت نظر آتے تھے۔ پلک جھپکتے میں وہ دونوں کار کے پچھلے دروازے کھول کر بیٹھ گئے۔ چلتے رہو، ان میں سے ایک نے کہا، پلٹ کر مت دیکھنا۔ مہذب ٹیکسی ڈرائیور پردہ نشین بیبیوں کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ میں نے کہا، ریوالور کی دھمکی کی ضرورت نہیں۔ یہ فرض کرنا محال تھا کہ وہ پہلے سے برقعے اوڑھے کھڑے تھے۔ ہر راہگیر سڑک کے دونوں طرف کھڑی ہوئی خواتین کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ وہ برقعے بغل میں دبا کے کھڑے ہوں گے۔ ٹیکسی کو دیکھتے ہی انہوں نے پیراشوٹ کی طرح کھٹ سے برقع کھول کے سر پر ڈال لیا۔ جدید وضع کا 2 پیس برقع ہوتا تو ان کو بند باندھنے پڑتے اور بٹن بند کرنے پڑتے۔ یہ فوراً کام آنے والا، آسانی سے دستیاب ہونے والا اور پوری طرح چھپا لینے والا لباس ہر قسم کے نقاب یا ماسک سے بہتر تھا جو ہمارے ملک کے اور یورپ کے مجرم استعمال کر رہے تھے۔ شالیمار سے مجھے ٹکسال کی طرف چلنے کا حکم دیا گیا۔ ٹکسال سے پہلے اسی قسم کے برقعے والی ایک خمیدہ کمر بڑی بی نے مجھے روکنا چاہا جو کوئی پوٹلی یا باسکٹ رکھے کھڑی تھی۔ ارے اماں، میں نے کہا، یک نہ شد 2 شد والا کیس پہلے ہی ہے، تم تیسری کیا کرو گی؟ داروغہ والا کا علاقہ گزر گیا، ٹیکسی کو یہیں سڑک کے کنارے روک لو۔ مجھے حکم ملا، چابیاں اسی میں چھوڑ دو۔ داروغہ والا کے بعد آبادی اب بہت کم رہ گئی تھی اور جو گھر بنے ہوئے تھے وہ بھی دور دور تھے۔ ان میں جدید وضع کی کوٹھیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ ان کی ہدایات کے مطابق میں نے آگے آگے چلنا شروع کیا۔ برقع پوش خواتین میرے پیچھے رہیں کہ شرفا کا قاعدہ یہی ہے، اگر یہاں مجھے اپنا کوئی لندن کا دوست دیکھ لے تو بھونچکا رہ جائے کہ وہ یہاں جو روشن خیالی اور آزادی کا اتنا بڑا مبلغ تھا اپنے وطن جا کے کیا ہو گیا۔ اس کے پیچھے 2 عورتیں عین قدامت پسندی کا شاہکار بنی چل رہی تھی۔ مائی گڈنس، ان میں سے ایک تو اس کی بیوی ہوگی اور کون جانے دونوں ہوں۔ اولڈ فیشن مسلم 4 بیویوں پر یقین رکھتے ہیں آج بھی۔ او مائی لارڈ، شاید میری انگریز کلاس فیلو لڑکیاں صدمے کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی اور اس لارڈ کی بیٹی کا کیا حال ہوتا۔ اس کا باپ کہتا، دیکھو یہ حشر ہوتا تمہارا اس بلڈی نیٹو کے ساتھ جا کے۔ اصل صورتحال کتنی مختلف تھی یہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بندہ مجبور کے پیچھے اس کی زوجگان نہیں، اس کے قاتل ہیں اور برقعے کے اندر مونس نہیں مذکر ہیں اور وہ بھی مسلح۔ کسی کو شک ہونے کا سوال ہی نہ تھا اور میرے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دے کر ان کو بے نقاب کرنا محال تھا۔ میں روبوٹ کی طرح ان کے اشارے پر دائیں بائیں ہوتا گیا اور کھیتوں کی منڈیر پر چلتا گیا۔ انہوں نے وسیع میدان کے وسط میں کھڑی ہوئی ایک کوٹھی کے نامکمل ڈھانچے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی۔ کوٹھی کا نچلا حصہ مکمل تھا لیکن اس پر پلاسٹر کی نوبت نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اپنی حباست کے مظاہرے کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہ ہر لحاظ سے موزوں تھی۔ کوٹھی کے گیٹ کے اندر داخل ہو کے بھی انہوں نے برقعوں کے نقاب نہیں اٹھائے۔ میرے سامنے ایک مختصر سا برآمدہ تھا جس کے دونوں دروازے بند تھے۔ کوٹھی کے بائیں ہاتھ پر سامنے کی طرف جو جگہ لان کے لیے چھوڑی گئی تھی اس میں دیوار کے ساتھ ساتھ سیمنٹ کی 200 سے زائد بوریاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ سریا پڑا تھا جو بھی استعمال ہونا باقی تھا اور درمیان میں پانی کا وہ عارضی تالاب تھا جو تعمیر کے لیے پانی ذخیرہ رکھنے کی غرض سے بنایا جاتا ہے۔ اس طرف نچلی منزل میں کھڑکیوں کی چوکھٹ موجود تھی لیکن پٹ لگنے باقی تھے، چنانچہ خالی کمروں کا اندھیرا اور پلاسٹر کا رنگ ایک نظر آتے تھے۔ اوپر کی منزل پر سریے دیواروں میں اگے ہوئے لگتے تھے اور ایک جانب چھجے کی شٹرنگ کو سہارا دینے والے بدنما لکڑی کے ستون نہ جانے کب سے ایسے ہی کھڑے تھے۔
صاف ظاہر تھا کہ تعمیر کا کام رکا ہوا ہے۔ اکثر لوگ عمارت بنواتے وقت جو تخمینہ ذہن میں رکھتے ہیں وہ تکمیل کے آخری مراحل طے کرتے کرتے غلط ہو جاتا ہے، اور پھر مزید سرمایہ فراہم ہونے تک تعمیر کے عمل کو ایسے ہی روکنا پڑتا ہے۔ کوٹھی کا مالک اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا اور شاید دن میں ایک بار چکر لگا کے نامکمل گھر پر حسرت کی نظر ڈال کے لوٹ جاتا ہوگا۔ وہ ملک سے ہی باہر ہوا تو یہاں اس کے بھائی، ماں باپ یا بیٹے خط پہ ہاتھ ڈال رہے ہوں گے کہ جو پیسہ تم دے گئے تھے وہ تو ختم ہوا، اب اور بھیجو کہ باقی رہ جانے والا کام بھی پورا ہو۔ لیکن باہر رہ کے کمانے والے بھی تو ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، انہیں مزید کما کے بچانے میں وقت لگتا ہے۔ سیدھے ہاتھ والے دروازے سے اندر چلو۔ ایک برقع پوش نے مجھے دھکیلا اور میں لڑکھڑا کے گرتے گرتے بچا، کیونکہ فرش بہت ناہموار تھا اور ادھر ادھر آدھی پوری اینٹوں کے علاوہ پتھر بھی پڑے تھے۔ اندر 8 عدد دروازے ہیں، 4 ایک طرف 4 دوسری طرف، تم الٹے ہاتھ کے آخری دروازے سے اندر جاؤ گے، دوسرے نقاب پوش نے کہا۔ میں نے راستے میں بھی ان کی آواز پر اور لہجے پر غور کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ان میں سے ایک یقیناً استاد پیڈرو ہے، لیکن وہ بھی اصل آواز اور لہجے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ دوسرے کے بارے میں ابھی تک میں بے یقینی کا شکار تھا کہ وہ دلاور یا ڈی سلوا میں سے کوئی ہے یا پیڈرو کا سابقہ مددگار۔ برقع نے اس کی صورت کو ہی نہیں، قد و قامت کو بھی بڑی خوبی سے چھپا لیا تھا اور ان کے لباس کو بھی۔ میں نے ان میں سے ایک کو ریوالور لے کر دائیں طرف کی گلی میں جاتے دیکھا اور دروازے کے قریب رک کے پیچھے نگاہ ڈالی۔ ایک برقع پوش مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ریوالور کا رخ میری طرف کیے فائر کرنے کی پوزیشن میں تیار کھڑا تھا۔ اگر میں چاہتا تو راستے میں کوئی موقع پیدا کر سکتا تھا۔ یہی برقع جس نے ان کو چھپائے رکھا تھا ان کے لیے وہ بال جان بن جاتا اور وہ اس میں الجھتے تو آسانی سے قابو میں آ جاتے، مگر میں نے عمدن ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ اس سے رابعہ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا تھا۔ اگر میں ان دونوں کو یرغمال بنا لیتا تب بھی بیکار تھا۔ وہ دونوں بے وقت لوگ تھے جن کی خدمات منہ مانگے معاوضے ادا کرنے کے بعد حاصل کی جاتی ہیں، تحفظ کی کسی ضمانت کے بغیر۔ اگر وہ مارے جائیں تو کسی کو فرق نہیں پڑتا، ان کی جگہ دوسروں کی خدمات حاصل ہو جاتی ہیں جو ان کا نعم البدل ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت اشیاء صرف سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی جو خریدی اور بیچی جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اور ناکارہ ہو تو بدل دی جاتی ہیں۔ لیکن میرے لیے رابعہ صرف رابعہ تھی، اس کے بدلے میں دلاور سمیت ایک ایک بدماش کو چن چن کے مار ڈالتا تب بھی رابعہ کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا تھا، خواہ وہ جان کا ہو یا آبرو کا۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا تھا اور جرت یا ذہانت کا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کیا تھا جو میری حماقت کا ثبوت بن جاتا۔ میں مسکرایا اور ہینڈل گھما کے اندر داخل ہو گیا۔ اب میرے سامنے ایک نیم تاریک گلی تھی۔ اس کوریڈور میں جو کوٹھی کو دونوں حصوں میں تقسیم کرتا تھا واقعی 8 دروازے تھے جو سب کے سب بند تھے۔ کوریڈور کی اونچائی کمروں کی چھت کے برابر یعنی 12 فٹ تھی، لیکن چوڑائی صرف 6 فٹ تھی۔ بجلی کے پوائنٹ یہ ظاہر کرتے تھے کہ بعد میں راہداری کو دن میں بھی سیلنگ لائٹ سے روشن رکھنا ضروری ہوگا۔ ابھی سیمنٹ کے سیاہ رنگ کے باعث بھی روشنی کم ہو گئی تھی۔ اس راہداری کے آخر میں بھی ایک دروازہ تھا جو کھلا پڑا تھا اور رکبی حصے کے مختصر سے صحن کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ دوسرا برقع پوش جو دائیں جانب چلا گیا تھا اب گھوم کر اس دوسرے دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے برقعے کے اندر سے ہی ریوالور میری طرف تان رکھا تھا۔ میں نے کسی اور دروازے کو کھول کر جھانکنے کی کوشش نہیں کی اور بائیں ہاتھ کے آخری دروازے کے ہینڈل کو گھما کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا جس میں چند لمحوں کے لیے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ابھی میں اس تاریکی سے مانوس ہونے کی کوشش کر ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کمرے میں اتنی تاریکی کیوں ہے کہ ایک ہاتھ نے مجھے آگے دھکیلا۔ میرے پیچھے دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا اور میں نے محسوس کیا جیسے دن کے اجالے سے ایک دم میں آدھی رات کی ایسی تاریکی میں دھکیل دیا گیا ہوں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ماچس نکالی اور دیا سلائی روشن کرنے سے پہلے میں نے گہری سانس لے کر سونگا، لیکن کمرے میں صرف تازہ پلاسٹر کی نمی اور چھلی ہوئی لکڑی کی خوشبو تھی، کسی گیس کی بو نہیں تھی۔ اندھیرا یقیناً مصنوعی تھا اور کھڑکی دروازے بند کر کے اور شیشوں پر سیاہ پردے یا رنگ پھیلا کے پیدا کیا گیا تھا، ورنہ ایسا کمرہ کون بناتا ہے جس میں صرف ایک دروازہ ہو۔ میں نے ایک دیا سلائی روشن کی۔ اس کی مدھم روشنی میں مجھے اندازہ ہوا کہ کمرے میں واقعی روشن دان کے سوا یا اس دروازے کے سوا باہر کے اجالے کے اندر آنے کی کوئی راہ نہیں۔ دروازہ بند ہو گیا تھا اور شاید باہر سے مقفل بھی کر دیا گیا تھا۔ روشن دان میں چوکھٹ پر تختے جڑ دیے گئے تھے۔ پہلی دیا سلائی بجھ گئی۔ میں نے دوسری تیلی جلائی۔ کمرہ 8 فٹ چوڑا اور 15 فٹ لمبا سٹور تھا جس میں دیوار کے ساتھ ساتھ شیلف بنے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے آخر میں دروازے جیسا خلا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور تیلی بجھنے سے پہلے اس خلا تک پہنچ گیا۔ خلا سے تہہ خانے میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔
میں تیسری تیلی جلانے ہی والا تھا کہ کسی نے صاف آواز میں کہا، نیچے اتر جاؤ، رابعہ تمہاری منتظر ہے۔ میں اچھل پڑا۔ آواز کی گونج بتاتی تھی کہ مجھ سے بات کرنے والا کوئی انسان نہیں، لاؤڈ سپیکر ہے، اور یہ لاؤڈ سپیکر میرے سر پر روشن دان میں نصب تھا۔ میں نے اوپر دیکھا اور پھر تیسری دیا سلائی کی روشنی میں تہہ خانے کی بغیر پلاسٹر والی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ زینے پر ایک موڑ آیا اور دیا سلائی ختم ہو گئی۔ میں نے باقی زینہ مکمل اندھیرے میں سنبھل کے قدم اٹھاتے ہوئے طے کیا۔ آخری زینے سے فرش پر قدم رکھتے ہی میں نے کہا، رابعہ، اور میری آواز اس تہہ خانے میں گنبد کی طرح گونجی۔ رابعہ، میں نے پھر کہا اور ماچس جلائی، مگر وہ تیلی خراب تھی۔ کیا بات ہے رابعہ، جواب دو، کدھر ہو تم؟ ابھی تک تمہاری نظر رابعہ کو نہیں دیکھ سکی، لاؤڈ سپیکر نے میرا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے خوف کی سرد لہر کو ریڑھ کی ہڈی میں اترتے محسوس کیا اور دوسری تیلی روشن کی۔ یکلخت میری نظروں نے رابعہ کو دیکھ لیا۔ وہ فرش خاک پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ مجھے پہلی نظر میں ہی اس کے تاڑ لباس پر خون کے دھبے نظر آ گئے۔ رابعہ، میں چلایا اور میری آواز کی بازگشت کے ساتھ لاؤڈ سپیکر بڑی خباثت سے ہنسا۔ میں نے دوڑ کر چند قدم کا فاصلہ طے کیا اور نیم پختہ فرش کے گرد بیٹھ گیا۔ رابعہ، رابعہ، میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اندھیرے میں اس کے گالوں کو آہستہ آہستہ تھپکنے لگا۔ رابعہ، دیکھو میں سکندر ہوں۔ لیکن رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اور پھر کان لگا کے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹھیک تھی۔ پھر میں نے اس کی نبض دیکھی، یوں جیسے میں واقعی نبض دیکھ کے اس کی حالت کا صحیح اندازہ کر لوں گا۔ میرے ہاتھوں پر اس کے خون کی نمی آ گئی اور میری انگلیاں چپکنے لگیں۔ میں نے رابعہ کا سر آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے پریشان بال ہاک میں پہلے ہی اٹے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں مجھے رابعہ کی ظاہری حالت کے صدمے نے وقتی طور پر دیوانہ کر دیا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور خون میں لتھڑے ہوئے جسم کو لاش کی طرح پڑا دیکھ کے میں اور کیا اندازہ کر سکتا تھا۔ اب مجھے یکلخت یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ وہ زندہ ہے، اور یہ اطمینان بہت حوصلہ افزا ثابت ہوا۔ کیا بات ہے؟ رابعہ نے کچھ نہیں بتایا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ لاؤڈ سپیکر بولا۔ حرام زادو، میں نے چیخ کر کہا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ رابعہ خیریت سے ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تو ہم نے کون سی وعدہ خلافی کی ہے؟ لاؤڈ سپیکر نے جواب دیا، رابعہ صحیح، سالم اور زندہ ہے۔ تم سب نامرد ہو، عورت پر یہ ظلم کر کے خود کو دلاور کہتے ہو۔ میں نے کہا، چودھری دلاور، استاد پیڈرو، کون ہے جو سامنے آ کے مجھ سے بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ بے ضمیر شیطانوں، تم خود کو بدماش کہتے ہو، بدماش سمجھتے ہو۔ بدماشی کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، ظرف چاہیے اور حوصلہ چاہیے۔ کیا ملا تمہیں اس عورت کے ساتھ یہ سلوک کر کے؟ کیا مقابلہ اس کا اور تمہارا؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ بات ہم نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ لاؤڈ سپیکر ہنسا، مگر عورت ذات ہوتی ہی ناقص العقل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بدماش نہیں سمجھتے۔ کیا ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ اگر یہ ہم سے تعاون کرتی تو اس کی یہ حالت کیوں ہوتی؟ ہم کبھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ میں نے سخت جدوجہد کے بعد پاگل کر دینے والے جذبات کی سرکش لہر پر قابو پایا۔ کیا چاہتے تھے تم لوگ؟ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں وہ لفافہ واپس مل جائے، لاؤڈ سپیکر نے کہا۔ لفافہ رابعہ کے پاس ہی تھا نا؟ میں نے محسوس کیا کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز اسی چودھری دلاور کی آواز ہے۔ اس نے پہلے بھی مجھے نفسیاتی طور پر متاثر کرنے کے لیے ایک ڈرامائی طلسماتی ماحول پیدا کیا تھا۔ اب پھر اس نے مجھے ایک دہشت زدہ کرنے والے ماحول میں بات کرنے کے لیے قید کر لیا تھا۔ اس کا پرسکون، ٹھہرا ہوا، پر اعتماد لہجہ وہی تھا۔ آواز کا فرق اس لیے محسوس ہوتا تھا کہ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب نہ تھا۔ لاؤڈ سپیکر سے نکلنے والی آواز خاصی بدل جاتی ہے۔ تہہ خانے اور کمرے کی دیواریں بالکل سپاٹ تھیں۔ اندر ایک کنکر بھی نہ تھا جو میں لاؤڈ سپیکر پر مار سکتا۔ میری آواز باہر کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور میں دلاور کی اجازت کے بغیر اس قید خانے سے تا قیامت نہیں نکل سکتا تھا۔ محسن کو اور دنیا میں میرے یا رابعہ کے کسی جاننے والے کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ انہوں نے ٹھیک لکھا تھا کہ رابعہ تمہارے خیال کی دسترس سے بھی باہر ہے۔ اگر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے تو ہم یہیں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے اور ہماری لاشیں نہ جانے کب دریافت ہوتی۔ لیکن میں جانتا تھا ان کا مقصد ہمیں قتل کرنا نہیں ہے۔ وہ لفافہ میں نے رابعہ کی والدہ کو دیا تھا۔ میں نے کہنا شروع کیا، ہاں، رابعہ بھی یہی کہتی ہے کہ لفافہ امی کے پاس ہے۔ لاؤڈ سپیکر نے کہا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے تسلیم کیا ہے کہ لفافہ اور سادے کاغذ ماں نے اسے دیے تھے۔ اس نے کاغذات کو گرم کر کے پڑھنے کی کوشش بھی کی تھی اور تم سے اسی موضوع پر بات بھی کی تھی، لیکن اسے یا تمہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔
یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اگر ان کاغذات پر کوئی نظر نہ آنے والی تحریر ہے تو ہم ابھی تک اسے پڑھ نہیں سکے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے اور تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ تمہیں جو 1 ماہ کی مہلت ملی تھی وہ آج تمام ہو جاتی۔ لاؤڈ سپیکر بولا، بہتر یہی ہے کہ پڑھے بغیر وہ خط ہمیں واپس کر دو۔ میں کوشش کر سکتا ہوں کہ رابعہ ہوش میں آ جائے تو اس کو لفافہ اور وہ کاغذات واپس کرنے پر رضامند کر لوں، اور مجھے امید ہے رابعہ مان جائے گی۔ یہی تو مصیبت ہے، جتنا سچ ہم اس سے اگلوا سکتے تھے ہم نے اگلوا لیا۔ لاؤڈ سپیکر نے کہا، اب رابعہ کہتی ہے کہ لفافہ اس نے اپنی ماں کو واپس دے دیا تھا حفاظت سے رکھنے کے لیے۔ تمہارا خیال ہے رابعہ جھوٹ بول رہی ہے؟ میں نے خلا سے مخاطب ہو کے کہا۔ نہیں، رابعہ سچ بول رہی ہے، سپیکر نے کہا۔ اس کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہی نہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ رابعہ کی ماں سے لفافہ کیسے حاصل کیا جائے، اور اسی لیے تمہیں بلایا گیا ہے۔ تم اس بڑھیا سے پوچھ سکتے ہو کہ لفافہ کہاں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ دیر بعد کہا، جیسے ہی اسے ہوش آیا میں اسے یہ بات کر کے معلوم کر لوں گا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ اس کے بعد ہمیں رہا کر دو گے، اور جب تک میں تمہیں لفافہ لا کر نہ دوں تم رابعہ کا خیال رکھو گے، اسے میڈیکل ایڈ دو گے؟ رابعہ کا پورا خیال رکھا جائے گا، واپسی پر وہ تمہیں مسکرا کے خوش آمدید کہے گی، لاؤڈ سپیکر نے کہا۔ اس کے بعد تم جا سکو گے، ہم خود تمہیں بحفاظت پہنچا دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، کسی اور کی آواز نے کہا۔ میرا خیال ہے نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ ذرا اوپر رکھو۔ میں یوں اچھل پڑا جیسے کسی نے اس تہہ خانے میں بم پھینک دیا ہو، کیونکہ یہ تیسری آواز محسن کی تھی۔ میری ذہنی کیفیت اس مسافر سے مختلف نہ تھی جس کی پیاسی آنکھیں تاحد نظر پھیلے ہوئے ریگ راز میں پانی کے سراب کا شکار ہوں۔ کیا یہ آرزو کا فریب ہے؟ مایوسی کی اس تاریکی میں کہیں امید کی ایک کرن اب بھی روشن تھی کہ شاید کوئی معجزہ رونما ہو، شاید اچانک سے کوئی فرشتہ غیب بن کے پہنچے جو مجھے اس بے بسی کی قید سے اور اس بے کسی کے دام سے چھڑا کے لے جائے۔ لیکن اس وقت یہاں کسی کا میری مدد کے لیے آ جانا اتنا ہی بعید الامکان تھا جتنا ان دیواروں کو قوت ارادی سے گرا کے رابعہ سمیت اس زندان سے نکل جانا۔ کون ہو تم؟ مجھ سے گفتگو کرنے والے نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد کہا۔ اس کا لہجہ بدستور پرسکون رہا۔ اس طرح منہ اٹھا کے کسی کے گھر میں گھس آنے اور اس لہجے میں بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں ان دونوں برقع پوش خواتین کی والدہ ہوں جن کے ساتھ سکندر بخت 10 منٹ پہلے یہاں پہنچا ہے، محسن نے کہا۔ تم بہت بے وقوف آدمی ہو، اس شخص نے کہا۔ ہم یہاں ایک سودا کر رہے تھے، تمہارے دخل در معقولات سے خرابی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہتر ہوگا اگر تم الٹے قدم لوٹ جاؤ اور ہمیں معاملے کی بات کرنے دو۔ شریفانہ معاملات پر شرافت سے بات کی جا سکتی ہے، محسن نے کہا۔ اس کے لیے ہم باہر کہیں بھی بیٹھ کے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ تم ہمیں بلاؤ گے تو ہم سر سے کفن باندھ کے بھی آئیں گے اور سر کے بل بھی، اور تم غریب خانے کی عزت بڑھانے آؤ گے تو ہمیں چشمے برا پاؤ گے۔ لیکن جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے وہ نامردوں کا طریقہ ہے، اور ہم اپنی عزت و غیرت کے بدلے کوئی سودا کر ہی نہیں سکتے۔ تم سکندر بخت اور رابعہ کو نکل جانے دو، پھر میں تم سے بات کروں گا۔ تم آخر کیا ہو؟ سکندر بخت کے وکیل؟ اس شخص نے تحقیر اور تمسخر کے ساتھ کہا۔ یہ دعویٰ کس ضمانت اور کس بڑھتے پر؟ کون ہو تم؟ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، محسن نے کہا۔ ضمانت جان کی ہے، میری زبان پر اعتبار کرو گے تو میں سکندر اور رابعہ کے جاتے ہی ہتھیار ڈال دوں گا اور خود کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سکندر اس سودے کا پابند ہوگا جو تم مجھ سے کرو گے۔ کولے مرداں جانے وارد، وہ شخص ہنسا۔ اور اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں، تمہیں یقین ہے کہ تم بچ کے نکل جاؤ گے؟ اپنی زندگی کے بارے میں خود تمہیں بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، محسن نے کہا۔ تم اس وقت بھی میرے ریوالور کی زد میں ہو اور مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں کہ بعد میں میرا اپنا انجام کیا ہوگا۔ ممکن ہے تمہارے ساتھی مجھے مشین گنوں سے بھون کر رکھ دیں، لیکن وہ تمہیں اس گولی سے نہیں بچا سکتے جو تمہاری کھوپڑی کے پرہچے اڑا چکی ہوگی۔ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ اپنی جگہ سے ہلنے کی یا غیر ضروری مستعدی کا مظاہرہ کرنے کی حماقت مت کرنا۔ اگر تم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا یا اشارہ کیا تو میں بلا تعمل تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ جہاں میں ہوں وہاں سے تم میری آواز تو سن سکتے ہو، لیکن سامنے آئے بغیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تک میرے ریوالور میں گولیاں ہیں کوئی میرے سامنے آ کے زندہ نہیں بچ سکتا۔ میرا نشانہ آج تک خطا نہیں ہوا۔ میں دریائے حیرت میں غوطہ زن تھا اور یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ محسن یہاں کیسے آیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ محسن کو دخل در معقولات سے روکوں اور کہوں کہ وہ لوٹ جائے۔ یہ لوگ جیسے بھی تھے اپنی بات کے پکے تھے۔ دلاور نے مجھے 1 ماہ کی مہلت دی تھی اور بظاہر اس مہلت کے تمام ہونے سے پہلے دلاور کا ارادہ میرا کام تمام کرنے کا نہیں تھا۔
رابعہ کے بدلے وہ مجھ سے اس خط کی واپسی چاہتے تھے اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ خط واپس کر دوں گا۔ اس خط کے اسرار و رموز میرے لیے رابعہ کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں تھے، لیکن ایک تو محسن کے آ جانے سے بلا مقابلہ شکست تسلیم کر لینے کا ارادہ متزلزل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ محسن کے پورے اعتماد لہجے نے میرا اعتماد بحال کر دیا تھا، اور اگر وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر پوزیشن لیے بیٹھا تھا تو یہ میرے لیے اطمینان اور مسرت کی بات تھی کہ اس کی اپنی زندگی کو خطرہ درپیش نہیں، اور دشمن اپنی تمام قوت، عیار فطرت اور بے ضمیری کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہماری زندگی لینے سے پہلے دشمن کو اپنی زندگی داؤ پر لگانی ہوگی۔ محسن نے ایک کمال یہ کیا تھا کہ اپنی باتوں سے ہی دشمن کو نفسیاتی طور پر مرعوب اور دہشت زدہ کر لیا تھا، ورنہ میں جانتا تھا کہ اس کا نشانہ اتنا بے خطا نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین نہ تھا کہ محسن نے پہلے کبھی ریوالور چلایا ہے۔ اس نے شکار کے دوران میں میرے ساتھ شکاری رائفل ضرور چلائی تھی، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ریوالور اور بندوق میں کتنا فرق ہے۔ تاہم دشمن اپنی بے خبری کے باعث محسن کی دھمکی کو سچ ماننے پر مجبور تھا۔